السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے قبض کی بیماری۔ قبض جو ہے اس کی وجہ سے کئی اقسام ہیں، لیکن آج میں جس قبض کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ اوورآل قبض ہے جو شوگر والوں کے لیے ہے، کیونکہ شوگر کا جو بھی مریض ہوتا ہے اس کو قبض ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پخانہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور پخانہ کھل کر نہیں آتا، اور کافی سارے یعنی کہ اس سے بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور بڑی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مریض جو ہے وہ بڑا بے چین بے قرار رہتا ہے، اور سارا دن وہ اسی بات کو سوچتا رہتا ہے کہ جب میں اب پخانہ کرنے جاؤں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ جب پخانہ سخت ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ خارج ہوتا ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ تو آج تمام پریشانیوں کے لیے اس قبض سے جان چھڑوانے کے لیے میں آپ کو بہترین نسخہ آج دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں زیادہ تر جو لوگ دیکھے گئے ہیں وہ عضلاتی اعصابی تحریک اور عضلات غدی تحریک کے دیکھے گئے ہیں۔ قبض میں ان کی آنتوں میں بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے، پیٹ میں خشکی ہو جاتی ہے، جسم میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اور پھر کچھ ہماری خوراکیں بھی ایسی ہیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈ جو استعمال کرتے ہیں نوجوان، ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے۔ فوڈ کھانے سے کیا ہوتا ہے، آنتوں میں خشکی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ دودھ گھی ہم نے استعمال نہیں کرنا ہوتا، ہم برگر کھا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن اور برائلر مرغا، یہ ہماری آج کل کی خوراک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے مسائل بن رہے ہیں، آنتوں کے مسائل بن رہے ہیں، آنتوں میں خشکی پیدا ہو رہی ہے اور قبض کی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کانسٹیپیشن ایسے نہیں ختم ہوتے، حالانکہ آپ نے یوٹیوب پہ بڑے بڑے نسخے دیکھے ہوں گے، بڑا کچھ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں جو آپ کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں، جو قبض کے مریض ہیں ان کو چاہیے وہ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی وہ اپنی خوراک میں استعمال کریں، ٹھیک ہے، شوربے والا سالن بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو نسخہ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ملٹھی 100 گرام، سنا مکی کے پتے 100 گرام، سونف 50 گرام، گندک آملہ سار 50 گرام۔ یہ نسخہ ہے شوگر والوں کے لیے۔ تو آپ نے اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے چھوٹی آدھی چمچ رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ اب جو شوگر کے بغیر لوگ ہیں اسی نسخہ میں 300 گرام کوزہ مصری ڈال لیں گے، ٹھیک ہے، جو عام مریض ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، تو اس میں آپ 300 گرام کوزہ مصری ڈال کے باریک پاؤڈر بنا کے چھوٹی آدھی چمچ رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ کھل کر صاف ہوگا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ایک ہفتہ 10 دن استعمال کریں، اس کے بعد اس کو بند کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، اور آپ کے قبض نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔